الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہولی بسوی پروگرام گوشہ ادراک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج 24 فروری ہے، 12 رجب ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، اس میں انسان کی سیاسی اور سماجی زندگی کو لے کر جو قانون وضع کیے گئے ہیں، جس کے تحت انسانی معاشرہ سانس لیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اس میں دنیا میں کتنے مختلف قسم کے سسٹم وائز ہیں، ان کے اوپر ایک مدلل اکیڈمک جو ہے وہ بحث کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور امام زمانہ روحی وارمان الفدا جب تشریف لائیں گے تو وہ کس نظام کا احیا کریں گے، اور وہ قرآنی اور الہی نظام کن سطور کے اوپر، کن خطوط کے اوپر مشتمل ہوگا، ان تمام چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اس کی زمینہ سازی کے لیے ہمارے اوپر کیا بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ہم نے اس کی زمینہ سازی کے لیے کس نظام کو وضع کرنا ہے اور اس کے اوپر کتنا کام کرنا ہے، اور ہم اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں، تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے۔ اور اس وقت آج کا ہمارا جو موضوع رہے گا وہ امامت اور رہبری رہے گا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ہم کچھ ہی لحظات کے بعد، کچھ ساعتوں کے بعد 13 رجب جیسی ایک عظیم شب میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جشن کی شب ہے، اور اس میں ایک بڑی رات ہے، اس میں ایک خیر کثیر جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا اس شب کے بارے میں بھی طویلی جو ہے وہ گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد آج کا جو ہمارا موضوع ہے امامت و رہبری، اس کے کیا خد و خال ہیں، اور کیا کچھ اس کے اوپر دانشور اور عقلاء اور علماء اور فضلاء نے لکھا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر ایک جامع اور مدلل اپنے وقت میں رہتے ہوئے بحث کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی مشہور و معروف، آپ کی پسندیدہ ترین شخصیت جناب علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب، مانچسٹر سے۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بھی بہرحال میری جانب سے، بلکہ تمام تر امت کو، اور خصوصاً امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کو، ان کے جد امجد کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہم انتہائی ادب سے جو ہے وہ ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس بابرکت ساعتوں کی نسبت سے پروردگار ہماری دنیا اور آخرت کو سعادت مند، نورانی اور اہل بیت علیہم السلام کے عشق سے منور و معمور فرمائے۔ جزاک اللہ قبلہ۔ چونکہ 13 رجب کی شب میں ہم داخل ہو جائیں گے، تو تھوڑی سی اس بابرکت ترین شب کا جس طرح سے آپ نے ذکر فرمایا ہے، تھوڑے سے اس کے کمالات و فضائل کی طرف تھوڑی سی توجہ کر لیں، اور اس کے بعد پھر ہم امامت اور رہبری کے اوپر جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کر دیں گے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کافی ہے کہ آج شب جو ہے، آج رات جو آنے والی ہے، یہ اس ہستی کی ولادت کی شب ہے جس کی نظیر اس کائنات میں ممکن ہی نہیں ہے، نہ پہلوں میں نہ بعد والوں میں۔ وہ ہستی جس کو بہرحال اہل اسلام مولائے کائنات کہتے ہیں، وہ ہستی جو پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا تمام تر معانی میں جان نشین ہے۔ میں عرض کروں کہ بنیادی طور پہ ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ یہ دو مکتبہ فکر جو ہے وہ موجود رہے ہیں تاریخ اسلام کے اندر، اور شاید اس بات کا جو ہے وہ آغاز اس انداز سے ہوا کہ جب فتح مکہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے، تو 10,000 کا لشکر تھا جو مکہ کے باہر انہوں نے قیام کیا۔ یہ بہت بڑا لشکر تھا۔ تو جناب حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور ان کا تھا آشنائی تھی ابو سفیان کے ساتھ، تو وہ ابو سفیان کو لے گئے ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، ایک بلند ٹیلے کے اوپر۔ تو وہاں سے ابو سفیان نے جب دیکھا تو بہت ہی بہرحال تھوڑا سا دھڑکا بھی ہوا، پریشانی بھی ہوئی، تو کہنے لگا عباس تمہارے بھتیجے کی ریاست تو بہت بڑی ہے۔ تو حضرت عباس علیہ السلام نے جواب دیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے یہ دونوں مکتب ہیں جو سمجھنے والے ہیں۔
تو آپ نے فرمایا کہ یہ ریاست نہیں ہے، یہ رسالت ہے. تو یہ جو تصور ہے ریاست اور رسالت کا، بنیادی طور پر میں جب یہ عرض کیا کہ امیر المومنین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر معانی میں جان نشین ہیں، تمام تر سبحان معانی میں حضور کے علم کے جان نشین ہیں، حضور کی سیرت کے جان نشین ہیں، حضور کی رسالت کے ظرف ہیں امیر المومنین. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ رات واقعاً زمین سے جو ہے وہ اہل آسمان کی طرف رجوع کی رات ہے، خداوند عالم سے ارتباط کی رات ہے. اللہ نے سبحان اپنے اللہ. بڑے اس رات میں اور اس بابرکت ساعتوں میں جو ہے وہ پروردگار نے، اور خصوصاً یہ خدا کا انتخاب ہے، یہ ظاہر ہے کسی اور کا انتخاب نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام بیت اللہ میں آپ کی ولادت ہوئی. درود و سلام ہوں امیر المومنین پر. مسیح کی مادر تو حرم کے باہر، لیکن علی کی مادر حرم کے اندر. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ واقعاً مایہ امتیاز ہے، اور ہمارے لیے واقعاً اس سے بڑی مسرت کا اور موقع نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں آج رات عجز و نیاز کریں اور ان کے توسل سے اپنی دنیا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے توشہ جو ہے جمع کریں. سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ جو ہے وہ میسج دیا. اور آج کی جو شب جس میں ہم داخل ہونے والے ہیں، اس کی برکتوں کی طرف، اس کی لطافتوں کی طرف، اس میں جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کی طرف. اور اس وقت ہم اب تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے قبلہ. امامت اور رہبری جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اور اپنی گزشتہ جو نشستیں ہوئیں ان میں جو گفتگو ہوئی اس سے اپنی آج کی گفتگو کو مربوط کرتے چلیں. امامت کی قبلہ تھوڑی سی اس موضوع کو پہلے سے اگر تمیدی طور پر کھول لیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا لوگوں کے کہ امامت کی خصوصیات کیا ہیں، خصوصیات امامت کیا ہیں. میں عرض کروں بنیادی طور پہ یہ ٹاپک جو ہے وہ آج دنیا کے اندر باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے لیڈرشپ کے عنوان سے. تو اسلامی نقطہ نظر خصوصاً اہل بیت علیہم السلام کی جو تعلیمات ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ یہ لیڈرشپ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. کہ امام اور امامت کا جو ٹاپک ہے، میں اشارتاً پہلے بھی عرض کر چکا کہ انسانی سماج کے اندر اگر کسی نظام کو چلانا ہے تو اس کا جو کی رول ہے وہ بنیادی طور پر امام جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. لیڈر جو ہے وہ لیڈر جدھر چاہے امت کو ملت کو لے جاتا ہے. لہٰذا اس اعتبار سے یہ امامت کا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے. ایک اس سے مربوط ٹاپک ہے وہ ہے ولایت. انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے بعد میں. تو ایک امام جو ہے وہ اس کو کیسا ہونا چاہیے، اگرچہ اس امامت کے ٹاپک میں ایک نقطہ جو ہے وہ لیڈر کی خصوصیات ہیں. اسی طرح امامت کے ٹاپک میں پلاننگ، منصوبہ بندی، تدبیر اور حکمت، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں. پھر اسی طرح رعیت، رعایا اور حاکم عادل جو ہے اس کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا ہے، رعایا کے حقوق و فرائض کیا ہیں، حاکم کے حقوق و فرائض اس اعتبار سے کیا ہیں. تو یہ ایک بہت ہی مفصل بحث ہے جو مطلب حکومت کو چلانے کے لیے بنیادی اصول ہیں. وہ ایک عادل حکمران کو یا لیڈر کو جو ہے وہ کیا کس طرح ان پہ عمل کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ ہم اس مختصر نشست میں ان سارے پہلوؤں کا جائزہ تو نہیں لے سکتے، لیکن حسن اتفاق کہیں کہ 13 رجب کی مناسبت بھی ہے، اور ہم بحث بھی کر رہے ہیں کہ راہبر جو ہے، لیڈر جو ہے، اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے. میں نے جو تقریباً جائزہ لیا ہے مختلف حدیث و روایات کا، غالباً 40 سے زیادہ خصوصیات بحث کی گئی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات ہیں، امام علی علیہ السلام سے روایات ہیں، امام رضا علیہ السلام سے بعض احادیث ہیں، امام حسین علیہ السلام سے بعض احادیث ہیں، امام صادق علیہ والسلام سے بعض حدیث ہیں، امام رضا علیہ السلام سے بعض حدیث ہیں. تو میں کچھ خلاصتاً چاہوں گا کہ ان روایات کو
اگر آپ دیکھیں تو واقعاً ایک ان روایات کی روشنی میں ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے، ان ساری خصوصیات کو جب ہم دیکھتے ہیں نا امام علی علیہ السلام کی ذات میں، تو ہمیں اس سے بڑا کوئی نمونہ نظر نہیں آتا۔ ہم ان ساری خصوصیات کو جب آقائد عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں دیکھتے ہیں تو واقعاً وہ اسوہ کامل ہیں۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم اسوہ کامل ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر معصومین علیہم السلام اسوہ کامل ہیں۔ پیغمبر ہی کے چونکہ نور کا، ان کی شخصیت کا، ان کے اہداف کا جو تسلسل ہے، جو تداوم ہے، جو استمرار ہے، جو کنٹینیوٹی ہے، وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جناب سیدہ کی ذات اطہر ہے، اور اسی طرح باقی آئمہ ہیں۔ لہٰذا میں ان روایات کو آپ کی اجازت سے چند ایک جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ، ضرور۔ مثلاً ایک روایت ہے، لا يحمل هذا الامر الا اہل الصبر والبصر والعلم بمواقع الامر۔ یہ امیر المومنین کی روایت ہے کہ جو شخص اس لیڈرشپ کے رول کو ادا کرنا چاہتا ہے، 3 خصوصیات اس میں ہونی چاہیے۔ ایک صبر ہے، ایک بصر ہے یعنی بصیرت، وزڈم یعنی حکمت کا مالک ہو، والعلم بمواقع الامر، مواقع امر سے آگاہ یعنی عالم ہونا اور ہے، مواقع امر سے عالم ہونا یہ اور ہے۔ خالی عالم ہونا کافی نہیں ہے لیڈر کے لیے، بلکہ تمام تر جو معاملات ہیں، چاہے وہ سماجی ہیں، سیاسی ہیں، یا حکومت کے سے مربوط جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں یا معاشرتی زندگی کے پہلو ہیں، ظاہر ہے کہ انسان کی رہبری کا معاملہ ہے۔ تو ایک جو ہے وہ لیڈر کو انسانوں کی بنیادی ضروریات اور انسان کی بنیادی جو کیا کہتے ہیں توقعات ہیں، یا اس کی جو خلقت کے مطابق اللہ نے جو اس کے لیے چیزیں مقرر فرمائی ہیں، ان سے آگاہ ہونا چاہیے۔ پھر ایک روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے، فرمایا مصطلع بالامامت عالم بالسیاسہ، بہت ہی خوبصورت ہے، مصطلع بالامامہ۔ یہ مصطلع ذیل ہے عربی میں، اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس کا معنی ہوتا ہے پسلیاں، یعنی لیڈر وہ ہو جو مضبوط پسلیوں کا مالک ہو۔ یعنی بہت ہی خوبصورت تعبیر ہے، محاورہ کہہ لیں اس کو، تعبیر کہہ لیں، جس کا معنی یہ ہے کہ امامت کے اسرار اس کے سینے میں ہوں، یعنی لیڈرشپ کی جو صلاحیت ہیں اس میں پوری طرح وہ آگاہ ہو اور قوی ہو، یعنی پسلیاں مضبوط ہوں، یعنی گویا اسرار امامت کو پوری طاقت کے ساتھ۔ بہت خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت بات۔ اس کے بعد فرمایا عالم بالسیاسہ، اور سیاست سے بھی آگاہ ہو۔ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیاست سے مراد یہ دنیا کے اندر جو پولیٹکس رائج ہے یہ نہیں، پریکٹیکل سیاست۔ عربی زبان میں سیاست جو ہے اس کا معنی ہے تدبیر، اس کا معنی ہے حکمت، اس کا معنی ہے حکمت، اس کا معنی ہے یعنی معاشرے کو چلانا، معاشرے کو چلانے کی، انسانوں کے معاملات کو آگے بڑھانے کی جو صلاحیت ہے اس سے بہت جزاک اللہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک حدیث میں مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یحتاج الامام الی قلب عقول۔ دیکھیں لیڈر وہ ہوگا جس کا دل کیسا ہو، عقول ہو۔ عقول جو ہے وہ ایگزیجریشن کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پہ، عقل سے عقول، یعنی اتنی زیادہ عقل ہو کہ اس کا قلب جو ہے معارف الہی سے منور ہو، یعنی ایسا دل ہو جو صحیح فیصلے کرتا ہو، ایسا دل نہ ہو جو میرا مطلب ہے کوئی اس کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والی حالت نہ ہو، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، نہیں، دل گردہ اس کا جو ہے وہ صاحب عقل ہو۔ لسان قول، یہ بھی اسی طرح صیغہ مبالغہ ہے، ایسی زبان کا حامل ہو، ایسی زبان رکھتا ہو کہ وہ زبان شیرین ہو، وہ زبان فصیح ہو، اس کے الفاظ کے جملے جب گفتگو کرے تو لوگوں کے دلوں میں اترتے جائیں۔
سبحان یقین اللہ کریں سبحان یہ خوبیاں ہم نے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے. مثلا امام خمینی کی ذات رضوان اللہ تعالی علیہ ایک بڑی مثال ہے. تو وَجَنَانٍ عَلَىٰ اِقَامَةِ الْحَقِّ سَعُولٍ، اللہ اکبر. جنان ایک لفظ سے استعمال ہوتا ہے. ایک تو انسان کے یہ جو اعضاء و جوارے ہیں یہ جو ظاہری ہیں، ایک جو باطنی انسان کی طاقتیں ہیں ان کو جوانح بھی کہا گیا ہے، لفظ جنان بھی استعمال ہوا ہے. یعنی اندرونی طور پر، روحانی طور پر، عقلی طور پر، فکری طور پر، جو اندرونی طور پر اتنا مضبوط ہو کہ حق کو قائم کرنے میں جب فرض کریں حملہ آور ہو تو غالب ہو. غالب ہو، الغالب علی سبحان اللہ، کل غالب، یعنی یہ تو صفت واہ، ولا امیر سبحان اللہ، المومنین الغالب علی کل غالب، یعنی اندرونی بیرونی جو شیطانی طاقتیں ہیں ان پر غلبہ کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ لیڈر ہو سکتا ہے. اللہ اچھا، پھر اس کے بعد حدیث میں فرمایا عقل الدین. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین پہ تعقل کرتے ہیں. دیکھیں ایک علم ہے، ایک مرحلہ ہے عقل. اس کو تھوڑا سا میں ذرا اس کو فرق ذرا میں عرض کرتا ہوں. علم تو بہرحال علماء نے بہرحال مختلف اسکالرز نے اس پہ جو بحث کی ہے، علم انسان کو، علم ہے انفارمیشن. علم جو ہے وہ انسان کو مختلف طریقوں سے حاصل ہوتا ہے. مثلا حواس خمسہ سے انسان علم حاصل کرتا ہے، مثلا ہسٹری سے انسان علم حاصل کرتا ہے، مثلا فرض کریں مشاہدے سے، تجربے سے، بزرگوں سے، واقعات کو دیکھنے سے. یہ علم کے مختلف سورسز ہیں، مختلف جہتوں سے حاصل ہوتا ہے، صحیح. علم حاصل ہوتا ہے. یہ علم کا حصول جو ہے وہ انسانی وجود کے اندر، اس کی تعریف یہ ہے حصول صورت الشیء، یہ کسی بھی چیز کی جو آپ کے وجود میں، آپ کی عقل میں، آپ کے ذہن میں، آپ کی روح پہ جو نقشہ بنتا ہے، یہ انفارمیشن ہے. عقل جو ہے وہ اس سے اگلے مرحلے میں ممکن ہے. فرض کریں آج ایک یہ جو ہمارے بچوں کے پاس آج تو بہرحال ایک آج کے دور کی ایک ضرورت بن گئی ہے، یہ جو ہارڈ ڈسک ہم اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر کتنی آپ انفارمیشن ڈال سکتے ہیں. مثلا گیگا بائٹ سے آپ آگے نکل جائیں تو ٹیرا بائٹ ہے، اس کے بعد بہرحال اور بھی پیٹا بائٹ ہے، یہ وہ تو اتنی انفارمیشن. لیکن یہ جو ہارڈ ہے یا فرض کریں ایم پی ہے، فرض کریں جو اس طرح کے ڈیوائسز ہیں، ان کے پاس عقل کی صلاحیت نہیں ہے. عقل ہے بنیادی طور پر ان معلومات کو، ان انفارمیشنز کو کی جو پروسیسنگ ہے، یعنی ان معلومات کو ملا کر کسی نتیجے تک پہنچنا، اس کو عقل کہتے ہیں. لہٰذا اس حدیث کے اندر جو یہ چیز وصف بیان کیا گیا ہے، لیڈر وہ ہوتے ہیں جو عقل الدین، دین کے بارے میں عقل رکھتے ہوں. اس کا مطلب ہے پہلا مرحلہ ہے دین کے بارے میں علم رکھتے ہوں، اور دوسرا عقل کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں. پھر آگے فرمایا عقل وعایتن و رعایتن. یہ عقل کیسی ہے؟ اس کے ساتھ دو کنڈیشنز ضروری ہیں کہ وہ شخص عقل رکھتا ہے، لیکن عقل وعایا یہ تقریباً ظرف کا معنی دیتا ہے، یعنی ایسی عقل ہو جس میں یہ شخص گندھا ہوا ہو، سمجھدار ہو، بابصیرت ہو، فقیہ ہو، ہر معاملے کی گہرائی کو جانتا ہو. لا عقل سماع و روایت. تو عقل جو ہے وہ وعایا ہو اور رعایا ہو. رعایت کرنے سے ہے، یعنی اس عقل کا محافظ بھی ہو، یعنی اس عقل کا نگہبان بھی ہو. بعض اوقات عقل ہوتی ہے اور انسان نگہبانی نہیں کرتا، اور وہ عقل جو ہے انسان کو ڈائیورٹ کر دیتی ہے، انسان کو ڈائیورژن کی طرف لے جاتی ہے، انسان کو منحرف کر دیتی ہے. لہٰذا ایسی عقل ہو. اور آگے دوسرا فرمایا لا عقل سماع و روایت. ایسی عقل نہ ہو جو خالی سنی ہوئی ہے اور اس کو انسان آگے نقل کر دیتا ہے. یعنی خالی سنی سنائی بات اور خالی نقل ہوئی بات جو ہے وہ لیڈر کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ کاربند بھی ہو، اس کا زندگی میں عمل کرنے والا بھی ہو.
اسی لیے فرمایا فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَرُعَاتُهُ قَلِيلٌ، علم کو نقل کرنے والے تو بہت ہیں. آج تو سوشل میڈیا تو اس کی بڑی ایک مثال ہے. آپ مثال ہے. نے چاہے وہ فرمان پڑھا یا نہیں پڑھا، آپ 200-400 فرمان جو ہے واٹس ایپ پہ بھیج دیتے ہیں تاکہ یہ باقی لوگ پڑھیں. یعنی علم کو نقل کرنے والے تو بہت ہیں، اور ناقل تو بہت ہیں. ہاں، لیکن عامل اور اس کی رعایت کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کی نگہبانی کرنے والے بہت وہ قلیل ہیں. قلیل وہ قلیل ہے. اچھا، عقل کا جس طرح سے قبلہ آپ نے کہا نا، لوگ اس میں بڑا اشتباہ کرتے ہیں. جو ہر انسان کو وہ عاقل سمجھ جاتے ہیں. بعض لوگوں کے اندر عقل جو ہے وہ ایک الہی ہوتی ہے، ایک عادلانہ عقل ہوتی ہے. بعض کے اندر آریانہ ہوتی ہے، ایک مکاری والی ہوتی ہے، دھوکے بازی والی ہوتی ہے. مگر لوگ ہر قسم کے آدمی کو سمجھتے ہیں یہ عاقل ہے. یہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ اشتباہ کرتے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہ جو روایت کے اندر یہ جو الفاظ موجود ہیں، یعنی وہ عقل جو انسان کو حق کی طرف لے جائے، وہ عقل جو ایگزیکٹلی. انسان کو دین و دیانت کی طرف لے جائے، اس کو عقل کہتے ہیں. اس سیاست اس کو کہتے ہیں جو انسانیت کو بہتری کی جانب لے جائے. نہ یہ کہ عقل کا معنی یہ ہے کہ کسی کے پاس اب انفارمیشن آ گئی، نیلام گھر کی ساری معلومات آ گئی، اب وہ عاقل ہو گیا. نہیں، ممکن نہیں، ہے. یا کوئی آدمی فراڈ کرنے کا ماہر ہے، بہترین چور ہے، لوگ اس کو عاقل کہنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ تو الہی زبان میں مطلب دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھانے والا ہے. میرا مطلب ہے جو عقل ڈسٹرکٹیو ہے اس کو عقل نہیں کہتے، اس کو ہوائے بالکل نفس کہتے ہیں، اس کو ہوائے نفس. خواہشات نفسانیہ کہتے ہیں. البتہ اسی اعتبار سے ممکن ہے ایک آدمی کے پاس معلومات بہت ہوں لیکن بے وقوف ہو، احمق ہو، اس لیے کہ اس نے اپنے علم کو استعمال نہیں کیا، اس نے اپنے علم کی پروسیسنگ نہیں کی، اس نے اپنے علم کو تدبیر و حکمت کے ساتھ ہے جو اس سے کوئی نتائج نہیں نکالے. اچھا جی، اسی طرح فرمایا لا یقیم امر اللہ سبحانہ الا من لا یسانع ولا یغار ولا یتبع المطامع. یعنی لیڈر کی، امام کی، اور اسی طرح لیڈرشپ کی جو بنیادی خصوصیات ہیں اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ لا یسانع، باج نہ دے کسی کو. جب حق کی بات کر رہا ہے تو کسی کو باج نہ دے، کسی کو ٹیکس نہ دے. گویا اگر حق بات ہے تو پھر اس کو جھکنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. ولا یغار، اور یعنی کسی کے سامنے جھکتا بھی نہیں ہے، کوتاہ بھی نہیں ہوتا. ورنہ یہ ہے کہ میرا مطلب ہے بڑی مشکلات میں لوگ جو ہے وہ اس معاملے میں اس طرح نہیں کرتے. ولا یتبع المطامع، اور پرسنل جو بینیفٹس ہیں ان کے پیچھے نہیں ہوتا. آج انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں یہ جو لوگ سیاست کا دم کرتے ہیں ان کو تو اپنے پرسنل بینیفٹس کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. ان کا خیال ہے ہم ہیں، ہماری آل اولاد ہے تا قیامت، بس یہی ہیں، اور باقی جو ہے وہ اللہ معاف کرے کیڑے پڑے ہیں، ان پہ ہم نے حکومت کرنی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. صحیح. اچھا جی، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی طرح ایک روایت ہے، ان الامام لا يستطيع احد ان يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج. اللہ اکبر. یہ بہت قابل غور ہے، بہت ہی قابل غور ہے. ساری باتیں قابل غور ہیں، یہ بہت قابل غور ہے کہ جو شخص امام ہے، جو لیڈر ہے، جو رہبری کر رہا ہے، 3 باتیں لوگ اس پہ اعتراض نہ کریں. اگر ان 3 باتوں پہ اعتراض کریں تو اس کو قیادت کی جو ہے وہ ہٹ جانا چاہیے مقام سے. فی فمن، یعنی فم یعنی ہونٹوں، یعنی کلام کا برا ہو، کلام کا کچا ہو، گفتگو کا بہت ہی ڈھیلا ہو، یعنی یا مثال کے طور پر بہت باتونی ہو، بے ایمانہ کہ جو باتیں کرتا ہے فضول اور لا یعنی کرتا ہی چلا جاتا ہے. لہذا اس کے فم پہ کوئی اعتراض نہ کرے. ولا بطن، اور شکم پہ بھی کوئی اعتراض نہ کرے. شکم، بعض لوگوں کو مطلب اگر حکومت مل جائے، دولت مل جائے، اختیار مل جائے تو ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، یعنی کھاتے بھی رہتے ہیں پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا. ولا فرج،
مستقل کرپشن کرتے رہتے ہیں. یا ولا فرج، اور ان کا جو مطلب پرائیویٹ پارٹ ہے اس کو بھی مطلب محفوظ رکھیں، شرم گاہوں کو محفوظ رکھیں. یعنی آپ دیکھیں کس قدر بنیادی اصول ہیں. اگر واقعاً ایک شخص اس عہدے کو انجام دینا چاہتا ہے تو یہ شرائط اس کے اندر ہونی چاہیے. فیقال کذاب، سبحان اللہ. لوگ کہیں گے یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے. وَيَأْكُلُ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور لوگوں کے اموال کھا جائے گا، اور اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ کرے گا. میں ایک آدھ حدیث اور پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں. صحیح. اچھا جی، امیر المومنین علیہ السلام ہی سے ایک روایت ہے، ان اول الناس بامر هذا الامہ قدیما وحدیثا، اس امت کا جو امر ہے، امر امامت، جو اس امت کے اس امر کے سے متعلق ہے، قدیما و حدیثا، پہلے بھی یہی اصول تھا، اب بھی یہی اصول ہے. فرمایا اقربها من رسول اللہ، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت ہے جتنا ممکن ہے وہ قریب ہو. اعلمها بالکتاب، اور اللہ کی کتاب قرآن، یعنی اس سے زیادہ عالم کوئی اور نہ ہو. وافقهها فی الدین، اور دین کا بھی فقیہ ترین شخص ہو، گویا دین کی بھی گہری معرفت رکھتا ہو. اولها اسلاما، زندگی اس کی اسلام کے ساتھ شروع ہوئی ہو. افضلها جہادا، جہاد اس کا بہترین ہو. اشدها بما تحمله الامہ من امر بما تحمله الائمہ من امر الامہ اصطلاحا، اس میں بھی تقریباً وہ لفظ جو پہلے آیا ہے وہ استعمال کیا کہ یعنی امت کے اس معاملے کو، لیڈرشپ کے اس معاملے کو اٹھانے میں، حمل کرنے میں ایسا لیڈر ہو جو مضبوط پسلیوں والا ہو. یعنی ذرا سی تھوڑی سی مقصد ہے کہ مشکلات آ جائیں تو یہ نہ ہو کہ میدان، گھبرا نہ جائے. ہاں ٹھیک ہے جی. یعنی یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا اب اس کا اگر تقابل کریں، آج کل جو لوگ ملت اسلامیہ کے اوپر حکمران ہیں، ذرا ان کو دیکھیں. کوئی سورہ توحید نہیں پڑھ پا رہا، مطلب کس طرح کے کرپٹ لوگ، کس طرح کے لوگ جو ہے وہ ایک اسلامی جو ہے ایک حکومت کے دعوے دار ہیں اور اس کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور جو خد و خال مولا امیر المومنین نے اور اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، ذرا ان کا تقابل کریں تو اس میں پورا 190 ڈگری کا ڈفرینس نظر آئے گا صاف صاف. جی ایسے ہی ہے. میں عرض کروں کہ جو لوگ یہ دعوے دار ہیں کہ وہ امت اسلامی کے راہبر حکمران ہیں یا امت اسلامی کے لیڈر ہیں، پہلے تو اسلام کو سمجھتے ہوں نا جی. دعویٰ یہ ہو اور بار بار رپیٹ کریں تو بھی میرا مطلب ہے قرآن کی چھوٹی سی سورہ نہ آتی ہو، تو ایسے لوگوں کو خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اچھا، اسی طرح ارشاد فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے، فرمایا طہارت الولادہ، اس کی ولادت پاک ہو. یعنی یہ ایک بڑا بنیادی اصول ہے. حسن المنشا، اس کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی ہو، کیسا؟ پاکیزہ ماحول، حسین اور خوبصورت ماحول، وحی والا ماحول، علمی ماحول، قرآن کی تلاوت والا ماحول، یعنی جہاں واقعاً انسان، جہاں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں جس گھر میں، ایسے ماحول میں اس کی پرورش ہو. ولا یلہو ولا یلعب، خالی صرف کھیلنے دوڑنے بھاگنے اور لہو و لعب میں اس کی زندگی جو ہے وہ نہ گزرے. لہٰذا بہرحال میں اگر ان چند ایک احادیث جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان کی روشنی میں دیکھا جائے تو جو امت اسلامی، یا فرض کریں اگر ہم اس کو ایک وسیع تناظر میں، ایک براڈر اسپیکٹرم میں اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ساری انسانیت کو انہوں نے لیڈرشپ کا جو ہے وہ دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ان مستضعفین کو لیڈرشپ کا رول دیں گے. لہٰذا ان خصوصیات کے ساتھ ایک ایسا لیڈر جو جس کے اندر یہ ساری خصوصیات اور اس کا پریکٹیکل نمونہ دیکھنا ہو، تو ہمیں انبیاء علیہم السلام، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی زندگیاں جو ہیں وہ واقعاً حقیقتاً رول ماڈل نظر آتی ہیں. انشاءاللہ ہم اس بابرکت ساعتوں میں اور گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں
کہ خداوند عالم انہیں ان حقائق کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی گفتگو کو ناظرین مزید جو ہے وہ اور کھولتے ہیں کہ الہی جو حکومت ہے اور جس طرح سے جو نظام پروردگار نے وضع کیا انسانوں کے لیے، جس کے اندر مساوات، حقوق، عدل و انصاف اور تمام چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں، اور وہ تمام فیوز و برکات سے بھری ہوئی زندگی جو کہ ایک انسان کے لیے پروردگار نے رکھی، کیونکہ انسان کو خدا نے اشرف المخلوقات خلق کیا، مگر انسانوں نے انسانوں کو ہی اپنا غلام بنا ڈالا۔ تو انسانوں کی نجات کے لیے وہ کون سا نظام جو ہے درکار ہے جس کے ذریعے سے انسان فلاح پا جائے اور اپنی اس مرتبے اور اس جگہ پر پہنچ جائے جس پر انسان کو پروردگار نے خلق کیا۔ تھوڑی سی گفتگو کو مزید آگے کھولتے ہیں۔ مولا کا مفہوم قبلہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے امامت کی خصوصیات کے اوپر بات کی، تھوڑا سا مولا کے مفہوم کے اوپر بات کر لیتے ہیں قبلہ۔ میں سمجھتا ہوں بہت ہی مناسب بحث ہے، امامت اور اس کے ساتھ ولایت، امام اور اس کے ساتھ مولا۔ مولا کا جو روٹ ورڈ ہے عربی زبان میں وہ ہے واو لام یا، ولی کے کا روٹ ورڈ ہے۔ ایک نقطہ میں اور عرض کروں یہاں پہ، دیکھیں عربی زبان میں بعض اوقات ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہیں۔ تو مثلاً فرض کریں لفظ عین کا تقریباً اہل لغت نے کوئی 70 کے قریب معنی لکھے ہیں۔ عین کا معنی ہے چشمہ، مثلاً عین کا معنی ہے یہ جو آپ گلاسز پہنتے ہیں، عین کا معنی ہے فرض کریں عینن جس کو کہتے ہیں بالکل کا معنی دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے عین جو ہے وہ کئی معنی ہیں۔ اسی طرح لفظ رب کو اگر آپ دیکھیں گے تو عربی لغت میں اس کے کئی معنی ہیں۔ اسی طرح لفظ ولی جو ہے اس کے مختلف معنی اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ اچھا، اس بات کی روشنی میں اب آپ جب کہتے ہیں کہ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی قرینہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس میننگ میں اس کو استعمال کیا ہے، کس معنی میں، کس کانٹیکسٹ میں آپ نے استعمال کیا ہے، تاکہ وہ واضح ہو یہ لفظ جو ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب آ جائیے لفظ ولی کے حوالے سے، ولی کا معنی دوست بھی ہے، ولی کا معنی حاکم بھی ہے، اور ولی کا معنی جو ہے وہ مثلاً قریب بھی ہے۔ اچھا، ولی کے اس معنی کو لفظ مولا کے حوالے سے تو اس اعتبار سے یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا مولا یعنی جس بحث کو ہم کر رہے ہیں، اس بحث کے حوالے سے جب ہم کہتے ہیں مولا تو مولا سے مراد البتہ یہاں پہ ایک بنیادی جو معنی ہے وہ ہے صاحب اختیار ہونا، یعنی جس کو ولایت حاصل ہے گویا وہ صاحب اختیار ہے، صاحب اختیار ہونا، مولا یعنی صاحب اختیار۔ اب اس پہ بہرحال علماء نے بہت مفصل بحثیں کی ہیں۔ تو ایک مولا کی جو بحث میں آتی ہے بحث وہ ہے ولایت تکوینی اور ایک ہے ولایت تشریعی۔ ولایت تکوینی کا تعلق جو ہے وہ عالم بالا کے ساتھ ہے، وہ اللہ اور اس ولی کے ساتھ معاملہ ہے، اس کا ڈائریکٹ انسانوں کے ساتھ ہے، اس طرح کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ اللہ جس انسان کو چاہے وہ ولایت جتنی چاہے انسانوں کو عطا کر دے، وہ پروردگار۔ تو اس اعتبار سے وہ اس کائنات کے اندر یہ جو انبیاء علیہ السلام معجزات انجام دیتے تھے، یہ جو ائمہ ہدی علیہ السلام سے مختلف کرامات جو ہیں وہ نقل ہوئی ہیں، یہ اسی ولایت تکوینی کی ایک بحث ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں ولایت تشریعی، اس کے ساتھ ایک اور ولایت ہے، وہ ہے ولایت تشریعی۔ ولایت تشریعی کا معنی ہے کہ یہ جس شخص کو یہ ولایت حاصل ہے وہ شریعت کے اندر یعنی لیجسلیشن کے اندر گویا بالفاظ دیگر قانون کو نافذ کرنے کا جو اختیار ہے، امپلیمنٹیشن آف دا لا، قانون کو جو نافذ کرنے کا اختیار ہے وہ کس کے پاس ہونا چاہیے؟
تو وہ اسی لیڈرشپ کے تعلق کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے کہ یہ ولایت کا اختیار جو ہے یہ حاصل ہے اس شخص کو جو اسلامی معاشرے کا عالم، عادل، حکمران ہے یا لیڈر ہے یا سربراہ ہے. تو یہ ایک بات جو ہے وہ ہو گئی اس اعتبار سے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غدیر کے مقام پر، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس جملے کے اندر بہت گہرائی ہے. من کنت، جس کا بھی میں، مولا ہو، میں مولا ہوں. یہ مولا کس معنی میں ہے؟ یہ دوستی کے معنی میں نہیں ہے. دوستی تو کہیں بہت اس کا ایک چھوٹا سا مصداق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تشریف لائے اللہ کی جانب سے مولا بن کر، وہ مولا کس معنی میں ہے؟ مولا حاکم کے معنی میں، صاحب ولایت کے معنی میں، مولا راہبر کے معنی میں، مولا رسول کے معنی میں. یعنی یہ وہ مولا کا معنی ہے. تو پس جس کا میں مولا ہوں. اب پیغمبر کس کے مولا ہیں؟ ہر کوئی اپنا حساب خود لگائے. پیغمبر اکرم کس کے راہبر ہیں؟ کس کے حاکم ہیں؟ پیغمبر کس کے لیے رسول بن کر آئے ہیں؟ پیغمبر اکرم کی رسالت کا دائرہ کار کہاں تک ہے؟ یہ من کنت مولا ہو، یہ پہلا جملہ، پہلا حصہ ہے اس فرمان مطہر کا، فرمان اقدس کا، کہ یہ جس کا میں مولا ہوں. اب جس کے مولا جو ہیں وہ پیغمبر ہیں، فعلی، اس کے بعد فرمایا علی مولا ہو، یعنی علی اس کا مولا ہے جس کا میں مولا ہوں. اس کا مطلب ہے ختمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا جہاں جہاں تک دائرہ کار ہے، جہاں تک دائرہ عمل ہے، وہاں تک، بس اس کو میں یوں سمجھوں، جہاں تک رسول اللہ کی راہبری ہے وہاں علی کی راہبری ہے. جب رسول جیسے راہبر موجود ہوں، جب رسول جیسے آقا موجود ہوں، جب رسول جیسے مولا موجود ہوں، تو اس کے مقابلے میں کسی کو حق انتخاب حاصل نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بحیثیت مولا، بحیثیت آقا، بحیثیت سردار، بحیثیت حاکم، بحیثیت حکمران، بحیثیت راہبر اگر موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے تائید شدہ معاملہ ہے. رسالت کا ایک شعبہ ہے، چھوٹا سا شعبہ، وہ حکومت ہے، ورنہ رسالت کا دائرہ انسانی تاریخی واقعے کو تو رد نہیں کر سکتے. 1.25 لوگوں کا 1.25 لوگوں کا جمع ہونا چلچلاتی دھوپ میں، اس قدر گرمی میں، حجت الوداع کا خطبہ، لوگ جو آگے چلے گئے ان کو واپس لانا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار فرمانا، شتر پالان کے اوپر ممبر کا نصب فرمانا، ان تاریخی حقائق کا انکار نہیں کر سکتے. وہاں سے اس کے معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں. وہ تو دوست بنانے کا اعلان. بھائی دوست بنانے کے لیے 1.25 لوگوں کو روکنا کیا مطلب، اس سے کیا مطلب ظاہر ہوتا ہے؟ مطلب 3 دن کی رسالت تمام ہو رہی ہے تو امامت کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس امت کی مہار اس کے ہاتھ میں دیں گے جو رسول نہیں ہے مگر رسول جیسا ہے، جو رسول کے تمام جو فہم ہے اس کو سمجھنے والا ہے، اس کا ادراک کرنے والا ہے. اس کو 1400 سال کا قبلہ عرصہ لگ گیا، ابھی تک امت کے بعض حصے اس کو صحیح سے درک نہیں کر پائے. میں عرض کرتا ہوں آپ کی اس بات کو میں ایک اور اینگل سے عرض کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ہم اعتراض نہیں کرتے، آپ کا جو عقیدہ ہے آپ رکھیں، لیکن کم از کم اس موقف کو ذرا توجہ فرمائیں کہ رسول جو فرما رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں، آیا یہ مولا بمعنی دوست ہے؟ تو پھر اسپیسیفک علی کا ہاتھ بلند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے رسول جو ہیں وہ مولا بن کر آئے ہیں، یعنی آقا، یعنی سردار، یعنی راہبر، یعنی عالم، یعنی عالم قرآن، یعنی لیڈر، یعنی سردار، یعنی امت کا. اب یہ تو بات طے ہے، یہ تو سارے ہی اس کا انکار ہرگز نہیں کریں گے کہ جب رسول اکرم بحیثیت مولا موجود ہیں، آیا ان کے مقابلے میں
کسی کو ووٹنگ کا حق حاصل ہے یا ان کے مقابلے میں کوئی الیکشن کمیشن بنے گا یا نہیں بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ اس لیے رسول اکرم جو ہے وہ ان تمام تر خصوصیات ان کے اندر پائی جاتی ہیں جو امت کی راہبری کے لیے ضروری ہیں۔ لہٰذا یہ جو فرمایا میں مولا جس کا ہوں میرے بعد علی اس کا مولا ہے۔ کیسا مولا ہے؟ یعنی جن شرائط کے، جن کنڈیشنز کے ساتھ میں مولا ہوں، علی بھی انہی کے ساتھ مولا ہے۔ بہرحال اپنی اپنی رائے ہے، ہمارا موقف یہی ہے ان دلائل اور اس کے علاوہ بہت سارے دلائل کی روشنی میں کہ امت کا نظام چلتا نہیں ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا غالباً امام رضا علیہ السلام نے، ان الامام نظام الامہ، امامت بیسیکلی امت کا ایک سسٹم ہے۔ اس سسٹم کو چلانے کے لیے کیسے راہبر کی ضرورت ہے؟ ابھی شرائط میں نے آپ کو بیان کی ہیں۔ یہ جتنی خصوصیات اور کوالٹیز آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، آیا پیغمبر کے بعد علی سے بہتر کوئی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ علی سے بہتر کوئی اور نہیں ہے۔ قابل احترام ہے سب لوگ، قابل احترام ہونا اور ہے، اہل ہونا اور ہے۔ اہلیت ہونا اور چیز ہے۔ ایک شخص ممکن ہے معلومات رکھتا ہو، اہل نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ اہل ہونے کے لیے، اس سبجیکٹ کا اہل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص بطریق احسن جو ہے وہ اہل ہو۔ میں ایک اور بات کو یہاں پہ عرض کروں، یہ جو قرآن نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِیل، اللہ مولا ہے، جبرائیل مولا ہے، وصالح المومنین، مومنین میں جو صالح ہیں، خالی مومنین نہیں، مومنین میں جو صالح ہیں۔ تو پھر تلاش کریں کہ امام المتقین کون ہے، امیر المومنین کون ہے، ولی المومنین کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صالح المومنین علی ابن ابی طالب کے علاوہ، ہاں اس منصب تک، اس مرحلے تک ہمیں باقی سے کوئی اعتراض، کوئی بحث نہیں ہے فی الحال، ٹھیک ہے جی؟ لہٰذا قابل احترام ہونا اور ہے، اہل ہونا اور ہے۔ میں یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں تو کچھ 3 شعر ہیں مولانا روم کے، اور بڑے خوبصورت شعر ہیں فارسی کے، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ زن سبب پیمبر با اشتہاد، نام خود و آن علی مولا نہاد۔ پیغمبر اکرم نے اپنی دانش کے مطابق اپنے آپ کو بھی مولا کہا اور علی کو بھی مولا کہا۔ اچھا آگے سنیے، آگے فرماتے ہیں گفت ہر کس را من مولا و دوست، ابن ام من علی مولا اوست، میں جس کا مولا اور دوست ہوں۔ مولانا روم نے بھی یہاں 2 لفظ استعمال کر دیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا جس کا میں مولا بھی ہوں، جس کا میں دوست ہوں، میرے بعد علی اس کا مولا اور دوست ہے۔ کیست مولا یہ آن کہ آزادت کند، بند رقیت زپایت بر کند۔ مولا تیرا کون ہوگا؟ تیرا مولا وہ مولا ہے کہ جو تجھے آزاد کرے، آزادی عطا کرے، جو تجھے بند رقیت سے آزاد کرے، یعنی غلامی کے توق جو توڑ دے، جو توڑنے کی طاقت رکھتا ہو، وہ تیرا مولا ہے۔ اور اگر قرآن کریم کو آپ دیکھیں تو قرآن کریم نے بڑا واضح اصول دے دیا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا۔ اچھا اس کا مطلب ہے ولایت کا تعلق صاحبان ایمان کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ولایت گویا ہم جس کو مولا مانتے ہیں اپنا اختیار اس مولا کو دے دیتے ہیں۔ جب مولا کو اختیار دے دیتے ہیں تو اللہ کس کا ولی ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اس ولی کا کام یہ ہے کہ جو تمہیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اب ولی کا فنکشن بتا دیا۔ مولا کون ہوگا؟ جو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ اس کا مطلب ہے مولا وہ ہوگا جو نور ہو، جو نور ہو انسانوں کو نور کی طرف لے جائے۔ لہٰذا مولا کو اس عنوان سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔
سے آزادی کا تصور کیا ہے، اس کو اس کے اوپر اگر تھوڑا بہت آپ گفتگو فرمانا چاہیں تو بھی 2-4 منٹ میں اس کو تھوڑا سا کھول دیتے ہیں. میرا خیال ہے ابتدائی گفتگو ہو سکتی ہے انشاءاللہ. آئندہ ہفتے اگر انشاءاللہ پروردگار نے توفیق دی تو اس پہ مزید گفتگو کریں گے. آزادی کا جو مفہوم ہے بنیادی طور پر جس کو آپ فریڈم کہتے ہیں، یہ انسان کا اور بلکہ تمام تر مخلوقات کا ایک فطری حق ہے. یہ اس کو تھوڑا سا اس اسپیکٹرم میں اس وسعت کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آزادی جو ہے وہ انسانوں کا حق ہے، آزادی نباتات کا حق ہے، آزادی حیوانوں کا حق ہے، فطری حق ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جانور کی آزادی کا معنی کچھ اور ہے، نباتات کی آزادی کا معنی کچھ اور ہے، جمادات کی آزادی کا معنی کچھ اور ہے، انسان کی آزادی کا کچھ معنی اور ہے. لہٰذا اس اعتبار سے ہم اس کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں. حیوانات کی آزادی ہے، نباتات کی آزادی ہے، جمادات کی آزادی ہے، انسان کی آزادی ہے. پھر انسان کی ایک انڈیویجول شخصیت ہے تو انسانی ذات کی آزادی ہے. پھر اسی طرح انسانی سوسائٹی کی آزادی ہے. لہٰذا یہ ایک فطری حق ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ قانون اور حق جو ہوتا ہے اس کا تعلق کریشن کے ساتھ ہے، تکوین کے ساتھ ہے، کہ یہ وجود کن مقاصد کے لیے بنا ہے، اس کو کیسا بنایا گیا ہے. فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں، ٹیوب لائٹ اور فانوس اور جو لیمپ ہے یا اسی طرح جو لالٹین ہے، یہ سارے جو ہیں روشنی کے سورسز ہیں، لیکن ان سب کے حقوق مختلف ہیں، ان سب کی آزادی مختلف ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے کس طرح آزادی بھی مانا کہ ان کو ایسا ماحول ملے کہ یہ روشنی دیتے رہیں. یہ یعنی بنیادی طور پہ ان کی آزادی کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان موجودات کو ایسی آزادی ہو کہ ان کے جو وجود کا مقصد ہے وہ پورا ہو. اسی طرح باقی موجودات میں ہے. نباتات کی آزادی کیا ہے؟ ان کو پانی ٹھیک ملے، ان کے لیے انوائرمنٹ ٹھیک ہو، ان کے لیے سوائل ٹھیک ہو، ان کو باقاعدہ ان کا خیال رکھا جائے. جب کمپنیاں نکلتی ہیں اس وقت خیال رکھا جائے. جیسے آہستہ آہستہ پلانٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ اضافی کچھ چیزیں اگاتی ہیں، ان کا خیال کیا جائے. یہ نباتات کی آزادی ہے. حیوانات، ظاہر ہے کہ حیوانات کا جو بیشتر ان کا وجود ہے وہ شہوت ہے. وہ اللہ نے ان کے وجود کے اندر زیادہ تر مثلا شہوت کا پہلو خالق نے رکھا ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنی نسل بھی آگے بڑھاتے ہیں. اگرچہ حیوانات میں ظاہر ہے کئی قسمیں ہیں، پرندے ہیں، فرض کریں جانور ہیں، فرض پر زمین پہ چلنے والے ہیں، رینگنے والے ہیں، وہ اعلیٰ حد القیاس. تو ایک جانور کی زندگی، مثلا فرض کریں ایک شیپ کی، ایک لیم کی زندگی کیا ہے کہ اس کو کھانا اچھا ملے، اس کو انوائرمنٹ اچھی ملے، اور جب ضرورت ہو تو انسان ہے اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کرے اور وہ گوشت جو ہے استعمال کرے. لیکن انسان کی آزادی کو اگر آپ نے بحث کرنا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ انسان کی خلقت کیا ہے. اللہ معاف کرے، انفارچونیٹلی آج کے انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انسان کی ضروریات اور حیوانات کی ضروریات میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف ایک فرق ہے کہ حیوان اور اینیملز جو ہیں وہ ٹولز نہیں بنا سکتے، انسان جو ہے وہ ٹول بنا سکتا ہے. کیا کم قیمت لگائی ہے ان لوگوں نے انسان کی یہ بہت ہی کم قیمت ہے، ایسی قیمت کہ جس کے مقابلے میں کہا جائے کہ سوائے افسوس کچھ اور نہیں. بالکل صحیح. قبلہ بہت عمدہ جو ہے وہ گفتگو اس وقت جاری و ساری تھی، مگر چونکہ دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے اپنی اس گفتگو کو ناظرین یہاں پہ روکتے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں اس موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور اس نظام کی طرف جو حضرت بقیت اللہ روحی و ارواح الفدا نے لے کے آنا ہے، اس کی زمینہ سازی کرنے کے لیے مومنین کو جدوجہد کرنی ہے، اور اس میں اس کے کیا کیا شرائط ہیں، اس میں
اس کے اندر کیا کیا سارے معاملات ہیں، ان کے خطوط کیا ہیں، اس حوالے سے آئمہ معصومین علیہ السلام نے کیا کچھ ارشاد فرمائے، تمام چیزوں کو عالمی نظام کے ضمن میں لے کر اس بحث کو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش